سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اپنے بیٹے حضرت شیث سے فرمایا، اے بیٹا، آپ پر دنیا کی کوئی مصیبت آ پڑے، پریشانی آ پڑے، آپ جو ہے اللہ سے دعا کرنا اور اس نبی پر درود پڑھنا۔ حضرت شیث نے عرض کیا، ابا جان، آپ تو تمام انسانوں کے ابا ابوالبشر آپ ہیں، آپ پر درود پڑھنا تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے فرمایا، بیٹا، آپ جنت میں رہ کر نہیں آئے، میں جنت میں رہ کر آیا۔ جنت کے ہر محل پر، ہر دروازے پر، ہر پتے پر، ہر نہر پر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ اس نبی کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اگر آپ کے درمیان وہ نبی آ جائے ابھی، وہ اسی وقت آپ کی نبوت ختم ہو جائے گی، میری نبوت ختم ہو جائے گی۔ اور جس کو قرآن اللہ تعالیٰ خود جس کے ذکر کو بلند کیا ہو تو اس نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، آپ خود اندازہ لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ و تسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، تو مجھے کبھی دنیا کے اندر رسوا نہ کرنا۔ دوسری دعا یہ فرمائی، یا اللہ، میدان حشر میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تیسری دعا یہ فرمائی، یا اللہ، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے حبیب، ابراہیم نے دعا مانگی تو میں نے عطا کیا۔ ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ، کبھی رسوا نہ کرنا۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو کبھی دنیا و آخرت میں رسوا نہیں کروں گا۔ ابراہیم نے دوسری دعا مانگی، یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اے میرے حبیب، ابراہیم نے مانگا تو میں نے معاف کیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مانگے بغیر آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ابراہیم نے جنت الفردوس مانگا۔ اے میرے محبوب، آپ کو مانگے بغیر آپ کو جنت نہیں بلکہ جنت آپ کی امت کو دوں گا۔ جب آپ کی امت جنت میں چلے جائے گی، آپ کو میں مقام محمود تک پہنچا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور خود اللہ تعالیٰ اس نبی پر، خود حضرات ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہو، درود پڑھتے ہو، تو اس نبی کا مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے جس پر اللہ خود درود بھیج رہا ہو۔ بہرحال ایسے نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، اور اس نبی کی عظمت سے، برکت سے، اس نبی کی امت کا مقام بھی بہت بڑا مقام ہے۔ اس امت کا مرتبہ بھی بقیہ امتوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جتنا بھی کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے مانگے بغیر اس امت میں پیدا فرمایا۔ بہرحال اتنی بڑی عظیم الشان ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
مکمل سیرت بیان کرنا بھی ناممکن ہے۔ آج تک کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بیان نہیں کیا۔ ایک عیسائی دی 100 کہہ کر ایک کتاب لکھا، اس عیسائی نے 100 آدمیوں کو منتخب کیا، دنیا کے اعلیٰ اور جن کا نام روشن منور بڑے ہستیاں۔ جب اس عیسائی نے ان 100 آدمیوں کی تاریخ کو، زندگی کو جانچ کیا، ان کی تاریخ کو لکھا، جب کتاب اس نے لانچ کیا، لوگوں نے اس سے پوچھا، بھائی تو عیسائی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا؟ تو اس عیسائی نے کہا، میں نے ان 100 آدمیوں کی زندگی کا جائزہ لیا، 9 پر 9 جو تھے اپنے بچپنے میں اور اپنی جوانی میں کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، پھر دنیا کو یہ فائدہ پہنچایا، یہ فیض دیا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہے، وہ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کیا، لیکن دنیا کو ایسا علم دیا کہ آج تک اور قیامت تک کبھی کوئی ایسا علم نہیں دے پائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ۔ ہم جتنی بھی تعریف بیان کر لیں، جتنا بھی سیرت بیان کر لیں، لیکن مکمل بیان نہیں کر سکیں گے۔ میں بات کو بڑھاؤں، وقت کی نزاکت بھی ہے۔ گزشتہ جمعہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ عظیم واقعہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیا۔ جب دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی، دائی حلیمہ بڑی کمزور تھی اور قحط کا موقع، تنگ دستیاں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر گئے، گھر میں برکت ہی برکت ہے، اور جتنے ان کی بکریاں جانور تھے خوب چر کر آیا کرتے تھے۔ دائی حلیمہ 2 سال تک دودھ پلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گھر کے اندر اس بچے کی برکت کی، اس بچے کی عظمت کی وجہ سے دائی حلیمہ کی تنگ دستیاں، فاقے دور ہو گئے، گھر نور سے منور ہو گیا، معطر ہو گیا۔ اب اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے حضرت آمینہ کے پاس لے آتی ہے۔ اے آمینہ، اس بچے کو میں نے 2 سال دودھ پلایا، اجازت ہو، یہ بچہ بڑے برکتوں والا ہے، میں اور چند دن رکھنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمینہ نے حضرت حلیمہ کو اجازت دے دیا، لے گئی۔ دائی حلیمہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں، اور آپ کی بہن جو تھی حضرت شیمہ تھی، یہ روزانہ دیکھا کرتی تھی بلو سعد کے جو بچیاں ہیں
اپنے بھائیوں کو لے کر گلیوں میں لے آتی اور ان کو کھلایا کرتی تھی اور لوگوں کو ان کو دکھایا کرتی تھی، اور اپنے امّی سے پوچھتی ہے، اے اماں مجھے ایک مرتبہ میرے بھائی محمد کو دے دے، میں بھی گلیوں میں لے جاؤں گی، میں بھی میرے سہیلیوں کو میرے بھائی محمد کا دیدار کراؤں گی اور وہاں لے جا کر اس کو کھلاؤں گی۔ دائی حلیمہ نے کہا، شیمہ پھر تو جلدی سے واپس لے آ۔ جب حضرت شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سہیلیوں کے پاس لے گئی، سہیلیوں نے کہا، ارے شیمہ چادر ہٹاؤ، اپنے بھائی محمد کو دکھاؤ۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھانے لگے اور سب سے سہیلیاں جو ہے نور سے منور ہو جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور شیمہ پوچھتی ہے، ارے واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو اس وقت ان سہیلیوں نے کہا، اے شیمہ آپ کا ویر جب آ گیا، ہمارے ویروں کا یہاں کام کیا ہے؟ ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئیں گے۔ یہ نور، یہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھا۔ حضرت شیمہ آپ کا جھولا جھلایا کرتی تھی اور لوریاں دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ لوریاں دے رہی تھی، کچھ شرک کے الفاظ حضرت شیمہ کے زبان سے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا گود چھڑانے کے لیے آپ کے ہاتھ پر داغ دے دیا، قطر دیا۔ اب یہاں حضرت دائی حلیمہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں۔ عجیب و غریب حالات۔ ایک مرتبہ اپنے شریکی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے چلے گئے اور وہاں پر دیکھا ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دو لوگ آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور ان کو زمین پر لٹایا، ان کے پیٹ کو چیرا، اور اپنے رضائی بھائی نے دیکھ لیا، بھاگتے ہوئے اپنے والد سے اپنے اماں سے کہا، بھائی محمد کو دو لوگوں نے اس طریقے سے پکڑ کر کے اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ دائی حلیمہ پریشان ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی آ کر دیکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے کنارے جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ ہیں۔ دائی حلیمہ نے پوچھا، بیٹا محمد کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے پیٹ میں سینے میں کچھ تلاش کیا اور کچھ لا کر پھر رکھ کر مجھے سیدھا کر کے یہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ شق صدر تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعوں پر اس عنوان پر بھی بات رکھوں گا۔ دائی حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ ایک مرتبہ اپنے اماں سے کہا، اپنی اماں نے حضرت شیمہ سے کہا، اے شیمہ وقت ہو رہا ہے، بکریاں لے جاؤ، بھوکے ہیں، چرا کر لاؤ۔ شیمہ نے کہا، اماں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اکیلی ہوں، میرا ساتھ کوئی ہو اور بکریوں کو سنبھالنے کے لیے۔ حلیمہ نے کہا، شیمہ تو جانتی ہے میں بڑھیا اور تیرا باپ بوڑھا اور گھر کے کام و کاج یہ سب ہے، تجھے جانا ہی ہوگا۔ حضرت شیمہ نے کہا، پھر تو اے ماں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھیجیے۔ دائی حلیمہ نے کہا، اے شیمہ بیٹا تو چھوٹا ہے، تو اس کو بغل میں اور اس کو کمر میں رکھو گی اور بکریوں کو بھی نہیں سنبھالو گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت شیمہ نے بڑا عجیب و غریب انداز میں جواب دیا، اے ماں میں سب کچھ سنبھال لوں گی، اس لیے کہ میں اس سے پہلے بھی
میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں نے باہر نکلا ہے تو ایک ابر سا سایہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کرتا ہے، میرے بھائی محمد کو دھوپ نہیں لگتی۔ اے ماں اتنا ہی نہیں، تو جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ لے کر بکریاں چرانے کے لیے گئی، میں محمد کے ساتھ ایک درخت کے سائے میں رہ گئی اور جو ہے بکریاں چر کر واپس آ جاتی ہیں، میں محمد کو بٹھا کر سامنے بٹھا کر میں بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں بھی چر کر محمد کے گول بیٹھ جاتے ہیں، بکریاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھتے رہ جاتے ہیں اور میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتی وہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، بکریاں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتی۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر ہوا، حلیمہ کے شوہر نے کہا شاید بچے کو جن کا اثر ہو گیا ہو۔ ایک یہودی راہب کے پاس لے گئے، اس نے کہا کہ اس بچے کو کوئی جنات وغیرہ کے اثرات نہیں لگیں گے۔ واپس لے آئے، گھر پہنچے، وہاں سے قافلہ جا رہا تھا، جب ان کی نگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو حلیمہ سے سوالات کرنے لگے، اے محمد یہ بیٹا یہ بچہ کون ہے؟ فلانا 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 فلانا۔ جب ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دائی حلیمہ دیتی رہی تو انہی یہودیوں میں سے ایک کہنے لگا شاید ایسا لگتا ہے آخری زمانے کا پیغمبر رسول ہے، اس کو قتل کر لیا جائے۔ دائی حلیمہ یہ الفاظ سن لیا، آخر میں ان یہودیوں نے ایک سوال کیا، اے مائی بتا کیا اس کا کوئی باپ ہے؟ کیونکہ دائی حلیمہ سمجھ گئی تھی اگر بے باپ کہیں گے تو اس محمد کو یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے۔ فوراً اپنے شوہر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا دیکھیے یہی اس کا باپ ہے، رضائی باپ تھے، حضرت حارث ان کی طرف بتا دیا۔ ان یہودیاں کہنے لگے کہ آخری زمانے کا پیغمبر جب دنیا میں آئے گا وہ بغیر یتیمی کا داغ لے کر آئے گا، اس کا باپ ہے تو یہ میں آخری زمانے کا نبی ہو نہیں سکتا۔ اور یہ لوگ وہ آگے چل گئے، یہ حالات سب جو ہے دائی حلیمہ دیکھ رہی تھی۔ اب سوچنے لگی شاید یہ بچہ میرے پاس رہنا جو ہے اس بچے کو کچھ اور نقصان نہ پہنچ جائے۔ حالات عجیب و غریب ہیں اور اپنی اماں حضرت آمنہ کے پاس لے آتی ہے اور حالات بتاتی ہے۔ آمنہ کہتے آپ ہی تو کہا تھا کہ اور چند دن جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنے کا، پھر آپ نے واپس لے آ گئی۔ چل بہرحال تو کہہ رہی ہے اس بچے کو کچھ اثرات ہوں گے، یہ بچہ جب پیٹ میں آیا ہے میں اس وقت بڑے عجیب و غریب حالات دیکھی ہوں، یہ بڑا برکتوں والا بچہ ہے، اس بچے کو جنات کا شیاطین کا اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ کہہ کر حضرت آمنہ نے اپنے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت آمنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پا رہی، 6 سال کی عمر ہوئی، آپ کے دادا سے حضرت آمنہ نے اجازت لیتی ہے، ابا جان میں اپنے ماں کے گھر اپنے ماں کے گھر جا آتی ہوں اور آتے ہوئے حضرت عبداللہ کی بھی قبر اطہر کی زیارت کر کے آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دادا سے اجازت پوچھی، اجازت مرحمت فرما دی اور آپ کے والد کی قبر کی زیارت کی۔ مدینہ المنورہ پہنچے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوتی ہے، مدینے سے واپسی میں ابوا کے مقام پر
حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس وقت حضرت ام ایمن آپ کی غلام تھی، وہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر، جب پیٹ میں آئے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب 6 سال کے ہوئے تو اماں کا انتقال ہو گیا۔ ہر ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی اماں کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، اور فرماتے تھے میں چھوٹا تھا، 6 سال کا تھا، میری اماں پر جب قبر میں مٹی پر مٹی ڈالے جا رہے تھے، میں نے اپنے اماں کے قبر کو لپٹ کر رویا کرتا تھا۔ اتنی محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ماں سے محبت فرمائی، زندگی بھر یاد کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ماں کی بات آئی تو اور کچھ آگے بڑھ کر کے کہوں، حضرت دائی حلیمہ مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حیات پاکیزہ میں بڑھیا ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے گھر میں لے آئی اور اپنے چادر بچھائے اور بڑا عزت کیا، احترام کیا۔ مائی خدیجہ سے فرمایا، اے خدیجہ یہ بڑھیا ہے، یہ میری ماں ہے، تو گھر کے اندر جو کچھ ہے اس کے سامنے قربان کر دے اور اس کو عطا کر دے، اس سے بڑی عزت کرنا تجھ پر بھی ہوگا۔ چادر بچھا کر اپنی دائی حلیمہ جو رضائی ماں تھی اور آپ کو دودھ پلانے والی دائی تھی، اور اس سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا احترام فرمایا۔ ماؤں کی قدر کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد سے پہلے ماؤں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آ کر کے فرمایا، ان ماؤں کو اپنے نبی کا اس رحمت کا حصہ ملا، اور آ کر کے فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ قرار دیا۔ یہ نبی کا صدقہ ہے۔ آج ماں کی کوئی اوقات ہمارے نگاہوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، اگر کاش میری اماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں ہوتا اور ماں مجھے کہتی اے محمد اے محمد اے محمد ادھر آ ادھر آ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، کاش میری اماں زندہ ہوتی، مجھے اس طریقے سے بلاتی، میں نماز توڑ کر میری اماں کی آواز میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو جاتا۔ ماں کا مقام بھی ہے، ماں کا مرتبہ ہے۔ آج میں کچھ کہوں، میں اور آپ دنیا کے اندر ہر ایک نماز تو پڑھ لیتے ہیں، حج و عمرے تو کر لیتے ہیں، زکوٰۃ تو ادا کر لیتے ہیں، لیکن ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالی ہماری عبادات کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ کیونکہ احادیث ہے، ماں باپ راضی تو اللہ بھی راضی ہے، ماں باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض ہے۔ باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ رشتوں کی قدر کرو۔ نبی نے آ کر ہم لوگوں کو ہر رشتے کا مقام بتایا، مرتبہ بتایا، اور ماں باپ کا مقام، بھائی بہنوں کا مقام۔ میں نے ابھی جو واقعہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیا حضرت شیمہ کا، جب جنگ حنین میں بنو سعد کے قیدی قید ہو گئے، صحابہ نے قید کر لیا، بنو سعد کے لوگوں نے
چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، کہ مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ یہ مال لے جائے ہمارے قیدی کو، ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ کے نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مال دے کر اور ہمارے قیدیوں کو چھڑا کر لائے۔ چندہ اکٹھا کرتے کرتے ایک گھر پر دستک دی، عورت باہر آئی، عرض کیا ہمارے قبیلے والوں کو، ہمارے گاؤں والوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے قید کر لیا ہے، آج ہم لوگ چندہ مال اکٹھا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان قیدوں کو چھڑا کر لائے۔ محمد کا نام حضرت شیمہ نے سنا، کہنے لگی کون محمد ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا جب وہ کہے گا ہر دل پگھل جائے گا، ہر ایک اس کے آغوش میں آ جائے گا، اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ جب وہ کسی دیوار پر ٹیک لے کر کھڑا ہوگا اس دیوار سے خوشبو آئے گی۔ حضرت شیمہ نے پوچھا نام کیا ہے؟ محمد۔ حضرت شیمہ نے کہا پھر تو میں نے بچپن کے اندر اس محمد کو اٹھایا ہے، آج تک بھی میرے سینے سے وہ خوشبو آ رہی ہے۔ اور شیمہ کہتی ہے میں چندہ نہیں دوں گی، لیکن میری ایک بات ہے، مجھے اس محمد کے پاس پہنچا دو، وہ میرا بھائی لگتا ہے، آپ کے قیدی بھی آ جائیں گے، آپ کا مال بھی بچ جائے گا۔ بنو سعد کے لوگوں نے حضرت شیمہ کو ساتھ لے گئے۔ جنگ حنین کے موقع پر، جنگ حنین کے بعد نبی پر کوئی ظلم نہیں، آزادی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا۔ مسجد نبوی میں، مدینہ میں حضرت شیمہ بنو سعد کے بڑے لوگوں نے آئے، کسی سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ ارے وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت شیمہ آگے آئی، حضرات صحابہ اللہ کے نبی پر اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے، مسجد نبوی کے دروازے پر دو حضرات صحابہ تلوار کو تلوار ملا کر آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، کہیں منافق اندر گھس کر نبی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آئی، عرض کیا محمد، تلواروں کے درمیان میں گھسنے لگی۔ صحابہ نے کہا ارے دور کھڑی ہو، کھیڑے والی عورت کہیں کی۔ فوراً دائی حضرت شیمہ نے کہا، غصہ ہو گئی، ارے میں کون ہوں؟ اس کے جو آپ کا نبی ہے محمد ہے، میں اس کی بہن ہوں، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ جب تک صحابہ نے دور کیا، تلواروں کے سائے میں سے دیکھتی ہے وہ بچپن والا چہرہ نظر آ گیا۔ صحابہ سے عرض کیا میں اس کی بہن۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ، کوئی عورت آئی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ کی بہن ہے، دیکھیے فلاں وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے آپ کی بہن ہے۔ نبی نے نظر تک نہیں اٹھا کر کے دیکھا۔ صحابہ سے پھر حضرت شیمہ نے عرض کیا، جا کر کے محمد سے کہیے بچپن میں میرے ہاتھ پر اس کے اندر اختلاف ہے، کسی نے ہاتھ کہا، کسی نے جو ہے گردن کہا، نبی نے داغ دے دیا تھا، قطر دیا تھا، وہ نشانات بھی موجود ہیں، جا کر کے کہو۔ اگر ابھی بھی یاد نہیں آیا، بچپن میں جب میرا بھائی محمد جھولی میں ہوتا تھا، یا رب ابقی لنا محمدا، ربنا ابقی لنا محمدا، یہ لوریاں دیتی تھی، جا کر کے کہی۔ اللہ کے نبی کو وہ بچپنا یاد آ گیا۔ اب کسی سے کوئی مشورہ نہیں، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دوڑتے ہوئے مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر بہن کا استقبال کیا۔
اے میری بہنا اندر آ جا، اور اندر لے جاتے ہیں اور اپنے اس چادر کو بچھاتے ہیں، اور بہن بھائی کا وہاں پر عجیب و غریب باتیں، اور یہاں پر دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور دونوں کی خوشیاں، کیسے ماحول ہوگا۔ ایک بھائی ایک بہن جب جو ہے بہت دن بعد ملاقات کرتے ہیں، ان کی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہاں حضرت شیمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہو رہے ہیں، بچپن کے وہ حالات سب بیان کر رہے ہیں۔ حضرت شیمہ نے نبی کے کان میں جا کر عرض کرتی ہے، اے محمد، آج میں تیرے دربار میں، آج میں میرے بھائی کے یہاں ایک تمنا، بڑی تمنا لے کر آئی ہوں۔ اگر یہ تمنا آج خالی رہ گئی، قیامت کے صبح تک ہر بہن کی تمنا خالی رہ جائے گی۔ نبی نے پوچھا، اے شیمہ کیا ہے؟ یہ میرا قافلہ، میرے قیدی آپ کے لوگوں نے قید کر کے لایا ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں اس قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بغیر تحقیق کے بہن کی ایک بول پر جو ہے آزاد کر دیا، اعلان کر دیا۔ حضرات صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اس سے پہلے بدر میں اور دوسرے مقام پر، طائف میں، مکہ میں، ہر وقت جو ہے آپ سے مشورہ کرتا تھا، آج پہلی مرتبہ میری بہن کی مانگ پر آپ سے مشورہ نہیں، بلکہ میں نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ میں تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ یہ بہنوں کا مقام، مرتبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت تک جو بھی بھائی ہے اپنی بہن سے محبت کرے۔ آج دیکھیں کتنے بہنوں کے دامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، کاش میرا باپ زندہ ہوتا اور جو محبت کی بول بولا کرتا تھا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے، اور میرے باپ کے بدلے میں میرا بڑا بھائی ہے، وہ تو بڑا ظالم نکلا ہوا ہے، محبت کی دو بول تک نہیں بولتا ہے۔ مہینے میں، 6 ماہ میں، سال میں ایک مرتبہ اپنے بہنوں کو اپنے گھر بلاؤ، دسترخوان بچھاؤ، خوشی بخوشی ان کو کھلاؤ، آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اور جہیز ایک مرتبہ دیا جاتا ہے، محبت زندگی کے ہر سانس میں اور ہر آخری لمحات تک اپنے بہنوں سے محبت کرنی چاہیے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم بھائی یہاں ہیں کہ اپنے گھر کی دہلیز کھلنے نہیں دیتے۔ جانتے ہیں یہ بہنیں ہماری عزت کا تاج ہوا کرتے ہیں، جس کو یہ نعمت نہیں اس سے پوچھئے۔ بہن وہ ہے ہر ہمیشہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں دیا کرتی ہے۔ بہن وہ ہے آپ کے بھائی پر کچھ مصیبت آئے سب سے پہلے بہن کے ہاتھیں اٹھتے ہیں۔ ہماری عزت کا تاج ہے۔ 20 سال 25 سال ہمارے آغوش میں، ہمارے درمیان میں، ہمارے ایک چھت کے سائے میں کھیلا کرتی تھی۔ جب 200-300 آدمیوں کے درمیان میں نکاح کے وقت میں ایک بھائی، ایک باپ مظلوم کی طرح اور دلہا والوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور وہ بہن وہ بیٹی اپنے باپ کی، اپنی بیٹی، اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے یہ 20-25 سالہ گھر کی زندگی اس کے شوہر کو کالا نہیں دیکھتی، گورا نہیں دیکھتی، امیر نہیں دیکھتی، غریب نہیں دیکھتی۔ باپ نے فیصلہ لے لیا، بھائی نے فیصلہ لے لیا ہے
سر جھکا کر الحمدللہ کہہ کر ہماری عزت کے لیے اس نے اس نکاح کو قبول کر لیتی ہے۔ آج وہی بھائی بہن گھر جا کر شوہر کو اس کی زندگی کا حال معلوم نہیں، میرا شوہر محبت سے بٹھا کر گھر میں بٹھا کر کھلائے گا یا تماچا مار کر جوتیوں میں بٹھا کر کھلائے گا، میرے سسرال مجھ پر ظلم کریں گے یا کہ نہ کریں گے یہ کچھ معلوم نہیں، اور اس گھر میں ظلم بھی ہو جائے، بھائیوں کے ماں باپ کے باپ کے بھائی کے دل کو درد نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ میں نے میرے بھائی کی میرے باپ کی عزت بن کر میں گھر میں آئی ہوں اور اس خاندان کو آباد کرنے آئی ہوں، اور کچھ کمی کرو میرے بھائی کی عزت میں فرق آئے گی۔ اس لیے وہ بہنیں اور ان مصائب کو وہاں پر ان گھروں میں جھیل لیتے ہیں، پھر بھی اس عیب کو باہر نہیں ڈالتے۔ آج اے ظالم بھائی شادی کر کے چھوڑ دیا اور اس کو پوچھتا تک نہیں ہے اور اس کا حال کو معلوم نہیں کرتا، اس پر ظلم و زیادتیاں ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ مالدار ہے وہ غریب ہے اس کو کبھی ایک وقت کا کھانا تک نہیں کھلاتا۔ ایسے لوگوں کو بارے میں کل قیامت کے دن نبی دیکھیں گے، ارے میں نے تو یہ سبق دے کر آیا تھا، بہنوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنی چاہیے تھا، تو نے کیا کر کے آیا، کیا منہ دکھائی۔ بہرحال اللہ نے جس کو یہ نعمت دی ہے اپنے بہنوں کے ساتھ محبت کرو، اپنے بہنوں کے ساتھ شفقت کی نگاہ سے دیکھو، اور آپ مالدار ہیں ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق کو نہ چھینو، ان کے حقوق کو نہ مارو، اور آپ کی بہن آپ کے گھر آئے 6 ماہ میں 1 ماہ میں جب کبھی بھی آئے دروازے اس کے لیے کھلے رکھو، دسترخوان بچھاؤ اور اس کے دعائیں لو اور اس کے بد دعائیں نہ لو، اور کیونکہ عورت کا دل کمزور ہوتا ہے اور بھائی کو یہ ظلم کے مارے اس کا دل روتا ہے۔ سوچئے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہو تو بیٹی کا دل کتنا درد ہوتا ہے، اور بیٹی اور بہن درد لے کر گھر سے باہر جائے گی تو ہمارے اوپر خیر کے معاملات کیا ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے نعمت دی ہے تو قدر جانو اور اس کی عزت کرو، گھروں میں بٹھاؤ کھلاؤ اور اس کو واپس پھر اس کے گھر پہنچاؤ، یہ آپ کا حق ہے۔ نبی نے اپنی دائی بہن کے ساتھ، رضائی بہن کے ساتھ، حضرت شیمہ کے ساتھ کتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کی چادر بچھا رہے ہیں، آپ کی ایک بول پر جو اپنے قیدیوں کو آزاد کر رہے ہیں۔ نبی نے بہن کے ساتھ یہ محبت کا معاملہ فرمایا ہے، ماں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کا معاملہ فرمایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، بہنوں کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ ان کے ان کا حق ادا کرو، ان کے حقوق نہ مارو۔ اگر ان کے حقوق لے کر جائیں گے، اور چاہے ہم کتنا بھی بڑے ملا ہو جائے، کتنے بھی ہم عبادت گار ہو جائے، اگر کسی کا حق مار کر جائیں گے اللہ تعالیٰ ہرگز اس کے اعمال کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بہرحال بات کو یہاں تک کہ رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا کے کفالت میں اللہ کے نبی آتے ہیں، اس کے بعد کے حالات کیا ہو اور جوانی کے حالات کیا تھے۔ جوانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کیا آرزو تھی، اور نبی نے جوانی کے اندر کیا کارنامے کر کے امت کے نوجوانوں کو بتایا، ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمات میں لاؤں گا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔